وادان کے سوال پر زرش نے ہاں میں سر ہلایا تو وادان مسکرا کر اس کے چہرے پر جھکا اور آنکھوں سے نکلنے والے وہ آنسو اپنے ہونٹوں سے چن لیے۔ تم نے مجھ سے محبت کے بارے میں پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ محبت کے بارے میں تو آج بھی کچھ نہیں جانتا، بلکہ اس عشق کے بارے میں جانتا ہوں جو میں نے تم سے کیا ہے، وہ عشق جس نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ وادان کی بات پر زرش کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئی تھی۔ اب رو مت، اور پلیز میرا یہ راز ہی رکھنا کہ میں اپنے جذبات ڈائری میں لکھ کر ختم کرتا ہوں، کوئی نہیں جانتا یہ۔ وادان کی بات پر زرش نے ہاں میں سر ہلایا تو وادان نے مسکرا کر اسے باہوں میں بڑا اور ہلکے ہلکے سے موو کرنے لگا۔ زرش تو بتانا چاہتی تھی کہ کوئی میوزک نہیں لگا، اور ایسا کرنے کے لیے زرش نے ہاتھ اٹھایا تو چوڑیوں کی کھنک سے ماحول مزید فسوہیس ہو گیا۔ راز آنکھیں تیری سب بیان کر رہی ہیں، سن رہا ہے دل تیری خاموشیاں، کچھ کہو نہ سنو، پاس میرے رہو، عشق کی کیسی ہے یہ گہرائیاں۔ جانتا ہوں کہ کوئی میوزک نہیں لگا نورہان، لیکن بس تم دھن کو محسوس کر جو میرے دل و دماغ میں تمہاری محبت کی وجہ سے باز رہی ہے۔ وادان کی بات پر زرش نے حیرت سے وادان کو دیکھا، کیونکہ ابھی تو اس نے کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ وادان اس کی حیرت دیکھ کر مسکرایا۔ بتایا تو تھا کہ تمہاری چوڑیاں مجھ سے باتیں کرتی ہیں۔ وادان نے اس کی نازک کلائی کو تھام کر چوڑیوں کو چوما تو زرش شرما کا خود میں ہی سمٹ گئی۔ وادان اسے میز کے پاس لے کر گیا اور کیک کاٹ کر زرش کو کھلایا اور زرش کے ہاتھوں سے خود بھی کھانے لگا۔ اب تم مان گئی ہو؟ وادان کے سوال پر زرش نے پرجوشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اچانک کہ وادان نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ وادان نے کمرے میں آ کر پاؤں سے دروازہ باندھ دیا اور زرش نیچے اتار کر اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ تو چلو پھر اب میرے حسابوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تمہاری پہلی گستاخی تھی مجھے اپنے ان معصوم حرکتوں اور منصوبوں سے تڑپانے کی، پہلے اس کے حساب پر آ جاتے ہیں۔ نہ کہہ کر وادان سرخ لپسٹک سے سجے نازک لبوں پر جھکو اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا لیا۔ زرش نے گھبرا کر وادان کے کالر کو پکڑا تھا۔ وادان کے عمل میں بہت شدت تھی اور اس شدت سے زرش کی سانسیں تھم رہی تھی۔ وادان کے دور ہوتے ہی زرش گہرا سانس بھرنے لگی۔ اب اپنی معصوم محبت کے اقرار سے میری نیندیں چرانے کی سزا۔ اتنا کہہ کر وادان نے اس کا دوپٹہ کندھے سے ہٹایا، اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آئے۔ زرش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر مسافت کرنا چاہی تو وادان نے چوڑیوں سے بڑی وہ نازک کلائیں اپنے ہاتھوں میں تھام لی، اپنی ہی منمانیاں کرنے لگا۔ زرش کو لگ رہا تھا کہ وہ سانس بھی نہیں لے پائے گی اور گھر سے بھاگنے کی سزا تو تمہیں پوری رات سہنی ہے۔ وادان نے زرش کے کان میں سرگوشی کی تو زرش کام کر رہ گئی، لیکن وادان کی شدت بڑی محبت کے طوفان کے سامنے وہ کمزور لڑکی بہت آسانی سے ہار گئی تھی۔ آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت کالے کپڑوں میں ملبوس اپنا چہرہ کالے رومال سے چھپائے اور ہاتھ میں بندوق لیے سکندر ایک گھر میں داخل ہوا۔ اپنے شکار کی ہر حرکت کو اس نے ٹریک کیا تھا اور اس کے خیال میں ابھی تو وہ ایک ہوٹل میں موجود تھا، جو بظاہر تو ایک ہوٹل تھا، لیکن اس کے اندر فحاشی اور عیاشی والا ہر کام مل سکتا تھا۔ سکندر یہ تک جانتا تھا کہ وہ شخص کون سے کمرے میں آئے گا، اس لیے وہ ایک پائپ کے ذریعے سیکنڈ فلور پر چڑھ کر کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوا اور پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ ابھی اسے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب ایک نشے میں ڈوبا آدمی لڑکی کو اپنی باہوں میں لے کر کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کر لیا۔ لڑکی کے چہرے سے اس کی مجبوری جھلک رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مسکرا رہی تھی۔ اچانک اس آدمی نے لڑکی کو بیڈ پر دھکا دیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا سکندر نے پردے کے پیچھے سے نکل کر ایک ریوالور کو اس آدمی کی کان پٹی پر رکھا اور دوسری ریوالور لڑکی کی طرف تھانی۔ یہاں سے جاؤ اور اپنے آپ کو باتھ روم میں بند کر لے، سکندر نے وحشت زدہ آواز میں کہا تو لڑکی جلدی سے وہاں سے بھاگی اور باتھ روم میں بند ہوگی۔ سکندر کو اتنا تو پتہ تھا کہ وہ باتھ روم سے کسی کو نہیں بلا سکے گی۔ آخرکار سکندر اپنے شکار کی طرف مڑا، جس کا اب سارا کا سارا نشہ اتر چکا تھا۔ سیدھا سیدھا سوال ہے، اس کا سیدھا سیدھا جواب دے دے، عربی کہاں ملے گا؟ سکندر نے دانت پیس کر پوچھا۔ میں نہیں۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب سکندر نے ریوالور کو 1 انچ اس کے سر سے ہٹایا اور گولی چلا دی۔ گولی اپنے اتنے قریب سے گزرنے کی وجہ سے وہ آدمی کام کر رہ گیا۔ اگلی بار بندوق نہیں ہٹے گی،
اسکندر نے سختی سے ریوالور کو اس کی کان پٹی پر رکھا۔ نہیں بتاتا ہوں، اور بھی کہا، یہ صرف ایک آدمی جانتا ہے، فیض شاکر۔ اس آدمی اتنا سا ہی کہا اور ایک زوردار دھماکہ اسکندر کو دھکا دے کر اپنی کمر کے پاس سے بندوق نکالی اور اسکندر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی، مگر عین وقت پر اسکندر نے جھکا خود کو اس گولی سے بچایا اور فوراً ہی اٹھ کر گولی سیدھا اس آدمی کے دماغ میں مار دی۔ وہ آدمی فوراً ہی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ باہر آ جا لڑکی، اسکندر کے کہنے پر وہ لڑکی کانپتے ہوئے باہر آئی۔ وہ دیکھو میں نے، لڑکی نے زار و قطار روتے ہوئے بولنے کی کوشش کی، جبکہ اسکندر نے اطمینان سے اپنی بندوق سے گولیاں نکالی اور اپنے دستانے پہنے ہاتھوں سے وہ بندوق اس لڑکی کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ تجھے پتہ ہے ہمارا قانون عورت کو پھانسی کی سزا اتنی آسانی سے نہیں دیتا، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی ذلت کی زندگی سے جیل میں رہنا بہتر ہوگا۔ اسکندر اتنا کہہ کر کھڑکی سے باہر نکلا اور آدھے پائپ سے اتر کر باقی کا فاصلہ کود کر طے کر لیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق ہوٹل کی انتظامیہ اس کمرے میں پہنچ چکی تھی، اور اب بھی وہاں پولیس نے بھی آ جانا تھا۔ اس سے پہلے اسکندر کو وہاں سے نکلنا تھا۔ ابھی اسکندر ہوٹل سے تھوڑا دور ایک سنسان سی جگہ پہنچا تھا جب اچانک ایک جانی پہچانی آواز نے اس کا نام پکارا، لیکن اس آواز نے اس کو اسکندر الفاظ دورانی نہیں بلکہ اس کے اصلی نام سے پکارا تھا۔ سبز آنکھوں میں چمک اور نقاب میں چھپے ہونٹوں پر ایک مسکان آئی تھی۔ پتہ تھا کافی چالاک ہو تم واردان خان، لیکن مجھے پہچاننے میں بہت دیر لگا دی۔ اسکندر اپنے ہاتھ اوپر کر کے پلٹا اور واردان کو دیکھا جو اسکندر پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ اچانک ہی اسکندر کے ہاتھ سے کچھ چوٹ کر زمین پر گرا، جسے پکڑنے کے لیے اسکندر جھکا اور زمین سے پتھر اٹھا کر بہت تیزی سے واردان کے ہاتھ پر پھینکا، جس کی وجہ سے واردان کے ہاتھ سے بندوق چوٹ کر گر گئی۔ اسکندر موقع پا کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ بھاگ جانا تم، لیکن کم از کم میری پہچان اپنانے کی وجہ تو بتا کر جاؤ۔ واردان کی بات پر اسکندر کے قدم اپنی جگہ پر ہی رکے تھے۔ ہری آنکھوں میں حیرت آئی اور اسی حیرت کے ساتھ اسکندر نے پلٹ کر واردان کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ واردان فجر کے وقت کمرے میں واپس آیا تھا۔ اس وقت اسکندر کو لے کر اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ اسکندر کا سچ جان کر ایک وحشت سی واردان کے پورے وجود میں حکومت کر رہی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اپنا ہی اس قدر شفاق اور دھوکے باز بھی نکل سکتا ہے۔ واردان نے ضبط سے مٹھیاں کسی، غصہ اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، لیکن تبھی اس کی نظر بیڈ پر سوئے ہوئے نازک سے وجود پر پڑی۔ واردان کے قدم بے ساختہ طور پر بیٹھ کی طرف اٹھے تھے۔ زرش کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے ڈیرو سکون واردان کے دل میں اترا تھا۔ پہلے والی وہ ساری وحشت اور غصہ کہیں غائب سا ہو گیا تھا۔ نور، واردان نے بہت محبت سے اس کے گال کو چھو کر اسے اٹھانا چاہا، مگر زرش نے اٹھنے کی بجائے واردان کا ہاتھ تھام کر اپنے چہرے کے نیچے رکھا اور پھر سے سو گئی۔ ایک مسکراہٹ نے واردان کے لبوں کو چھپا۔ واردان کو ٹوٹ کر اپنی اس معصوم سی جان پر پیار آیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر واردان اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر نماز کے وقت کا خیال آیا تو اپنا ہاتھ نرمی سے چھڑوا کر فریش ہونے چلا گیا۔ واردان نے نماز ادا کر کے سلام پھیرا تو اس کی نظر زرش پر پڑی جو اپنی چھوٹی سی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو نورجہاں؟ واردان نے دلچسپی سے پوچھا تو زرش نے مسکرا کر انکار میں سر ہلایا، اس سے دعا مانگنے کا کہنے لگی۔ واردان نے دعا مانگ کر کچھ پڑھا اور زرش کے چہرے پر پھونک مار دی، جس سے زرش کھلکھلا اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ زرش نے مسکرا کر پوچھا۔ دعا کی ہے کہ میری بیوی ذرا سی بہادر ہو جائے اور دنیا ہر مشکل کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو، خوف سے سمٹے نہیں۔ واردان اتنا کہہ کر جائے نماز سے اٹھا، اس سے طے کر کے زرش کے پاس آیا۔ زرش اس کو پاس آتا دیکھ کر شرمیلی مسکان کے ساتھ سر جھکا گئی۔ واردان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ نور، میری بات سنو، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، کیونکہ تم کمزور نہیں ہو۔ زرش، تم بہادر ہو، بہت زیادہ بہادر۔ میں کبھی بھی تمہیں بلاؤں تو تم مجھے جواب دو گی نا؟ واردان نے اسے کندھوں سے تھام کر کہا۔ زرش نے اس کی باتوں پر بہت غور کیا، پھر ہاں میں سر ہلا کر اپنے ہاتھ اٹھا کر چوڑیاں کھنکھنائی۔ اس کی معصوم حرکت پر واردان کے لب مسکرائے۔ نہیں میری جان، ان سے نہیں۔ واردان نے اس کی چوڑیوں سے بڑی کلائی کو تھام کر چوما۔ تم مجھے ان سے پکارو گی، میرا نام بلاؤ گی تم؟ واردان نے اس کے ہونٹوں کو سہلا کر کہا، پھر بہت نرمی سے جھک کر اس کے نازک لبوں کو چوما۔ زرش آنکھیں بند کر کے خود میں ہی سمٹ گئی۔ سب سے بڑی خواہش ہے نور ان ہونٹوں سے اپنا نام سنے گی، اور اپنی یہ خواہش پوری کر کے ہی رہوں گا۔ واردان نے اتنا کہہ کر زرش کو چھوڑا تو زرش گھبراتے ہوئے جلدی سے واش روم میں چلے گی اور وہاں پہنچ کر بند دروازے کے ساتھ کھڑی ہو کر اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگی۔
زرش فریش ہو کر باہر کمرے میں واپس آئے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک ہی اس کے نگاہ ٹیبل پر پڑے ایک ریڈ کلر کے باکس پر پڑی۔ زرش اس کے پاس مسکراتے ہوئے گئی، باکس کو اٹھا کر اس نے کھولا تو اس میں ایک سرخ گلاب کے نیچے ایک خط پڑا تھا۔ زرش نے اس خط کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ جانتا ہوں نور جان، نورہان کہ تم سوچ رہی ہوگی کہ کیسا شوہر تمہیں کل تحفہ ہی نہیں دیا، تو سوچا کہ آج یہ گلہ بھی مٹا دو، اس لیے آج رات کے 12 بجے پچھلے لان میں اپنے فیوریٹ پرندوں کے پنجرے کے پاس آ جانا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، اور ہاں، اس بات کا ذکر کسی سے بھی مت کرنا نور، ورنہ تمہارا ہان۔ زرش نے شرما کر اس ہاتھ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ بادان اسے اتنا پیار دے کہ وہ خود کو اس دنیا کی سب سے زیادہ خوش قسمت لڑکی تصور کرنے لگ جائے، اور اب ایسا ہی تو ہو رہا تھا۔ زرش خود میں ہی مسکراتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گئی اور اپنے محبوب کی حادث سجنے کے لیے سب سے پیارا جوڑا تلاش کرنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے لٹل ڈال؟ اشال کی آواز پر زرش چونکا، مجھے جلدی سے نام میں سر ہلانے لگی۔ وہ اچھا، پھر مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ کچھ چھپا رہی ہو؟ اشال نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تو زرش نے پھر سے انکار میں سر ہلا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، جیسی تمہاری مرضی، ویسے میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ جنان تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ اشال ہاں میں سر ہلا کر اس کے ساتھ باہر چلی گئی، جبکہ بادان کے اس ہاتھ کا سوچ کر ابھی تک ایک شرمیلی سے مسکان اس کے لبوں پر تھی۔ ناشتے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عثمان تو صبح سے کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ بادان بھی صبح سے ہی غائب تھا، اور سال تو کل سے ہی گھر میں نظر نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے اشال کافی پریشان تھی۔ اسے کوئی اور نظر آیا تو ہمت کر کے شایان کے پاس ہی چلے گی، جو ویسے تو اپنے لیپ ٹاپ میں کوئی کام کرنے میں مصروف تھے، مگر اس کا دھیان کھلکھلا کر ہنسی ہوئی جنان پر تھا۔ ایجنٹ جی کہاں پر ہے؟ کل سے نظر نہیں آ رہے، اشال نے شایان کے پاس جا کر کہا۔ فوراً ہی شایان نے اپنی خطرناک سنہری آنکھوں سے اشال کو گور کر دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، کل سے ہی کہیں گیا ہوا ہے، ضرور کسی کام میں مصروف ہوگا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، ہاں میری جنان سے دور ہی رہنا، اگر اس سے تمہاری وجہ سے ہلکی سی ہراش بھی آئی نا تو تم کسی کو نظر نہیں آؤ گی۔ شایان نے کافی غصے سے کہا تو اشال مٹھیاں بیچ کر رہ گئی۔ وہ اسے بہت کچھ سنانا چاہتی تھی، لیکن اشال کی وہ سنہری آنکھیں اسے وحشت زدہ کر دیتی تھی۔ اشال منہ بنا کر زرش کے پاس چلے گئی اور وہاں بیٹھ کر جنان اور زرش کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ اچھا تو بتانا زری، پھر بادان بھائی نے کیا کچھ کہا تمہیں؟ سچی مجھے تو یقین نہیں آ رہا، بادان بھائی داکریلا نے اتنا سب کروایا، واہ سچ میں میری بہن ہو تم، تیر کی طرح سیدھا کیا ہے انہیں، ورنہ ہر وقت ایسے رہتے تھے۔ جانان نے منہ پھلا کر کہا تو وہاں بیٹھے سب لوگ ہنسنے لگے، جہاں تک کہ کب سے شرماتی زرش بھی ہنسنے پر مجبور ہوگی۔ تو شایان ایسا نہیں تھا کیا؟ حمنہ نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں شایان ایسے منہ ٹیڑھا نہیں کرتے، بلکہ جب ہم پہلی بار ملے تھے نا تو شایان نے مجھے ایسے دیکھا تھا۔ جانان نے دانت پیستے ہوئے اپنی آنکھیں چھوٹی کر دی تو سب ہنسنے لگے، اور تو اور دور بیٹھا شایان بھی کہہ لگا کر ہنسا تھا۔ اور پتہ ہے کیا کہا تھا انہوں نے؟ اے لڑکی، اب تمہاری آواز بھی نکلی نا تو اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا۔ جانان نے نقل کی ہاتھ آواز بھی باریک کر لی تھی۔ پھر تم نے انہیں بھی کریلا بلایا کیا؟ حمنہ نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہیں، انہیں تو میں نے ادرک بلایا تھا۔ اس بات پر سب لوگ پھر سے کہہ لگا کر ہنسے تھے، اور فاطمہ بیگم تو اپنی بیٹیوں کو یوں ہنستا دیکھ ان کے صدقے واری جا رہی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ انہیں کبھی کسی کی نظر نہ لگے۔ ویسے آج ہمارا پٹاخہ کیوں چپ ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ حمنہ نے اشال کو دیکھا شرارت سے پوچھا تو جنان چہکتے ہوئے بولی، وہ سات بھائی نہیں نظر آ رہے نا، اس لیے۔ جہاں اشال نے جنان کو گورا تو وہیں سب لوگ پھر سے ہنسیے۔ میں نہ اس لیے چپ ہوں کہ کل جو کچھ میری گستاخ آنکھوں نے دیکھ لیا ہے نا، وہ کہیں غلطی سے پھسل کر زباں پہ نہ جائے۔ اشال نے حمنہ کو دیکھتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر کہا تو حمنہ شروع ہو گئی۔ اشال نے ایک ادا سے اپنا چشمہ درست کیا تھا۔ رات ہوتے ہی زرش بے چینی سے سب کے سونے کا انتظار کرتی رہی تھی۔ جتنی جلدی ہو سکتا تھا وہ تیار ہوئی اور باہر کی طرف چلی، مگر اچانک ہی اس کی نظر سامنے سے آتی اشال سے ہوئی۔ زرش ایسے گھبرائی تھی جیسے اس کی کوئی چوری پکڑ گئی ہو۔ زرش کہتی تھی اپنی آنکھیں بڑی کی اشال کو دیکھتے رہی۔ کیا بات ہے جانی، میرے منہ پر
میرے منہ پر ایڈ لگا ہے کیا؟ جو تمہاری نظریں چپک ہی گئیں اس پہ اسے۔ اشال نے شرارت سے کہا تو زرش فوراً انکار میں سر ہلانے لگی۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کیسے کرے۔ زرش نے بے چینی سے ٹائم دیکھا جہاں رات کے 12 بجتے تھے۔ اچھا اتنا تیار ہو کے کہیں جانا چاہتی ہو کیا؟ اشال نے اس کے گلابی جوڑے اور ہلکے سے میک اپ کو دیکھا سوال کیا۔ زرش نے بے چینی سے ہاں میں سر ہلائے اور اپنے ہاتھوں سے جلدی اشارہ کرنے لگی۔ مجھے پرندوں کو دانہ ڈالنا ہے۔ اشال نے حیرت سے زرش کو دیکھا۔ اس وقت وہ بھی تیار ہو کہ ہاں ڈال، اس وقت تو وہ سو جاتے ہیں۔ زرش نے انکار میں سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی جاؤ، مجھے پتا ہے کہ پرندوں کا تو صرف بہانہ ہے، مقصد تو سیاں جی کے پاس جانا ہے۔ اشال نے شرارت سے کہہ کر اس کے گلابی گال کو چھوا۔ زرش خود میں ہی سمٹی تھی۔ اچھا چلو جاؤ۔ اشال کے راستہ دیتے ہی زرش جلدی سے باہر کی طرف چل دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب اس کا سامنا کسی اور سے ہو۔ زرش جلدی سے لان کے پچھلے حصے کی طرف گئی مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ زرش بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وادان کو تو آ جانا چاہیے تھا، زرش نے بے چینی سے سوچا۔ زرش ایک جانی پہچانی آواز زرش کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ زرش فوراً پلٹی تو اس کی نظر سعد پر پڑی جو کالی پینٹ پر کالی ہوڈی پہنے وہاں کھڑا زرش کو خطرناک آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ زرش اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے لیکن زرش کوئی موقع دیے بغیر ہی سعد نے زرش کو گردن کے پیچھے سے پکڑ کر ایک رومال زرش کے منہ پر رکھا۔ زرش اس کی گرفت میں مچلنے لگی مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ آخر کار رومال پر لگے کلوروفارم نے اپنا اثر دکھایا اور زرش بے ہوش ہو کر سعد کی باہوں میں جھول گئی۔ ایک خطرناک سی مسکان نے سعد کے لبوں کو چھوا۔ سعد نے زرش کے ہلکے سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں مشتاق صاحب، میں ہوں نا، الیکشن تو آپ ہی جیتیں گے۔ زیادہ مشکل کام نہیں ہے، میں ایک مال میں حملہ کرواؤں گا، کافی سارے لوگوں کی موت ہوگی، اس کا الزام اپوزیشن پر ڈالیں گے، پھر تو وہ لوگ کبھی بھی الیکشن نہیں جیت سکیں گے۔ رات کے 2 بجے آر بھی اپنے گھر کے مہنگے آفس میں ٹیبل کے پاس موجود کرسی پر بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ شراب کا گلاس ہاتھوں میں بہت ادا سے گھما رہا تھا۔ ہاں ارے 3-4 لوگ مر جائیں گے تو کیا، جیت کے لیے قربانیاں تو دینی ہی پڑتی ہے نا، بس آپ پیسہ تیار رکھیے گا اور فکر مت کرے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ آر بی کے چہرے سے شیطانی ٹپک رہی تھی۔ تب بھی فیض پریشانی کے عالم میں وہاں آیا۔ باس، آر بی نے غصے سے فیض کو گھور کر دیکھا اور دوسری طرف موجود شخص کو جواب دیے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ بکو، آر بی غصے سے دارا۔ باس، وہ سکندر نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا ہے ہمارے ایک آدمی کے ذریعے۔ فیض نے بہت زیادہ ڈر کے عالم میں کہا جبکہ اس کی بات پر آر بی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یعنی بکرا خود ہی ہمارے جال میں پھنسنے جا رہا ہے۔